السلام علیکم ناظرین. زندگی میں ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ کب تک آپ نے اصول کو فالو کرنا ہے. کس لمحے تک آپ نے اصول کے ساتھ قائم رہنا ہے اور کس چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں آپ جب اصول کوشچن میں. علی مین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی بہت بولڈ بڑے بڑے کلیم کرتے تھے شہباز شریف، نواز شریف اور مختلف سیاسی جماعتوں کے بارے میں، لیکن آج وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، میٹنگز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ضرورت ہے یہ میٹنگز کرنا، مذاکرات کرنا، کیونکہ جب وہ ایک صوبے کو ہیڈ کریں تو ان پہ صوبے کی ذمہ داریاں ہیں. پر یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھتا ہے کہ اصول کب تک میٹر کرتا ہے؟ کیا انسان کو اصول کے لیے اپنی جان دے دینی چاہیے؟ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہم نے پچھلے 200 300 400 سال سے صرف بے اصولی دیکھی ہے. ایک بھوک دیکھی ہے لوگوں کے دل میں پیسے کمانے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، اور تھوڑا سا ایسے محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپ پیسے کما لیجئے، طاقت حاصل کر لیے، جس طرح مرضی کر لیں، طریقے واردات میٹر نہیں کرتا. کیا یہی وجہ ہے کہ آج بقول پی ٹی آئی کے مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد وہ مینڈیٹ چوروں سے بات کریں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ جو پی ٹی آئی کے بارے میں بہت ہی گھٹیا خیالات رکھتی ہیں، ان سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ملک کی بہتری ہو سکے. یہ سب اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے نیک لوگ ہیں، یہ صرف میرا اور آپ کا ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ اپنے غصے کو، اپنی پرائیڈ کو، اپنے ایگوز کو سوالو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور مذاکرات کرتے ہیں. کہانی وہی ہے جو پوری انسانی ہسٹری میں چلتی آئی ہے کہ اشرافیہ نیا سے نیا چورن بیچتی ہے. اشرافیہ ایسی ہے جن کی گاڑیوں کے ٹائر 2-2 کروڑ روپے کے ہیں. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو مرسیڈیز ہے بلٹ پروف، جو سرکار کی ہے، اس کے ٹائر بدلی ہونے ہیں. ہمیں اس پہ شک نہیں ہے کہ ضرورت ہے ٹائر بدلی ہونے کے لیے. ہمیں اس پہ بھی شک نہیں ہے کہ چیف منسٹر کے پاس سیکیورٹی پروٹوکول اور بلٹ پروف گاڑی ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یہ ضرور تکلیف ہے کہ وہ مرسیڈیز کیوں ہے. ایک غریب ملک ہے، بھکاری ملک ہے، بقول ان کے چاچا کے بیگرز کے ناٹ بی چوزرز. تو بیگرز کی جو چیف منسٹر ہیں وہ مرسیڈیز بلٹ پروف میں گھوم رہی ہیں. اور پھر جب اس پہ سوال و جواب کیے جرنلسٹ نے اور ہیو اینڈ کرائے مچی، تو ان کے ہی پارٹی کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ ایک روٹین مینٹننس ہے جو ضروری ہوتی ہے. سوال تو بھائی یہ ہے کہ یہ گاڑیاں ہیں کیوں آپ کے پاس؟ لیکن یہ سب بھی چلتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اصول کسی کے لیے میٹر نہیں کرتا. اصول صرف میرے اور آپ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ڈبے میں بند رہیں. وقت وہ دور نہیں ہے جب یہ قوم اصول چھوڑ دے گی، جب عام آدمی شرافت کا لبادہ اتار دے گا مجبوری کے تحت. کیونکہ جو عالمی مہنگائی ہے اور جو پاکستان میں مہنگائی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. بہت مشکل ہے اس وقت کسی بندے کے لیے سروائیو کرنا. یہ میں تھوڑی سی بات اصول کی اس لیے کی کہ رمضان کا مہینہ ہے، آج تیسرا روزہ ہے. تھوڑا سا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کریں اور ہمارا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بنائیں. تو جن اصولوں کی وجہ سے ہم یہ روزے رکھتے ہیں، جو اس میں ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرتے ہیں، تو وہ کوئی اصول ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں. اور اس کا شاید ہمیں دنیا میں کوئی ریٹرن نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا. تو یہ جو ہمارے آگے پیچھے اتنی بے اصولی ہے، اس کے بارے میں دیکھ کے انسان پریشان ضرور ہوتا ہے. خیر، ہم آتے ہیں اپنے ریگولر اسکیجول کی طرف، جہاں پہ ہم موٹی موٹی خبریں آپ کو بتاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی بہت خواہش ہے کہ وہ ایک ڈیفیمیشن لا بنائیں، اور انہوں نے ٹویٹر کے اندر مینشن کیا ہے اپنے ٹویٹر پوسٹ کے اوپر، وہ ٹویٹر جو بینڈ ہے پورے پاکستان میں، اس پہ مینشن کیا کہ وہ بہت جلد ایک بہت اسٹرانگ اور تگڑا ڈیفیمیشن لا لے کے آ رہی ہیں پنجاب کی حد تک، تاکہ یہ جو غلط خبریں نشر کی جا رہی ہیں، جو فالس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اس پہ کریک ڈاؤن ہو سکے. یعنی کہ مریم صاحبہ نے اپنے عزائم ظاہر کر دیے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن دے گا، ان کی سوچ کو، ان کے تھاٹ پروسیس کو، اس پہ وہ قانونی کارروائی کریں گی. جہاں تک ان کی فیملی کے اوپر قانونی کارروائی کی بات آتی ہے تو چلو وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اور میں چاہوں گا اس وقت جتنے یوٹیوبر، جرنلسٹ تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان فیشزم کا بانی ہے، پاکستان میں اس نے فیشزم انٹروڈیوس کی، یہ ان کے منہ پہ چپیڑ ہے. ذرا تھوڑی سی ان کے لیے ذرا غور فرمائیے گا جب یہ ڈیفیمیشن لا آئے گی اور پھر جو اس کا الحمدللہ استعمال ہوگا.
السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے. مریم نواز صاحبہ نے 21 منزلہ عرفہ کریم ٹاور 2 اپروو کرا دیا. یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی 2 شک رائے نہیں ہے. صرف جو اس کے میکنزمز ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, جو اس کے ٹھیکے ہونے چاہیے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, کیونکہ پچھلے والے عرفہ کریم ٹاور میں بھی کافی ایشوز ہیں. بہت ساری کمپنیز جو عرفہ کریم ٹاور میں رینٹ کر رہی تھی پنجاب گورنمنٹ سے, ان کو ہوڈونگ کیا گیا تھا کہ وہ پیسے ڈال رہے تھے ایک پرٹیکولر پنجاب گورنمنٹ اکاؤنٹ میں, لیکن وہ پیسے پنجاب گورنمنٹ کو مل نہیں رہے تھے. یہ پورا اسکینڈل عنقریب بریک ہوگا. تو ان معاملات کا دھیان کرنا چاہیے. باقی آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ ضرور ملنا چاہیے, یہ اچھی چیز ہے. آپ کی عوام اس میں فوری ٹرین بھی ہو سکتی ہے, ملک کو ریمیٹنس بھی ملتی ہے, تو اس میں کوئی 2 شک اور رائے نہیں. 18 سیف سٹیز کی انوگریشن ہو گئی ہے, آئی جی پنجاب صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے کر دی ہے. ہم اس اپنے تحفظات آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں. اسپیشلی اب جب ڈیفیمیشن لا قانون آپ دیکھتے ہیں آتے ہوئے تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ ہر کچھ وہ کرے گا کہ آپ کی اور میری زندگی بالکل کنٹرول کر سکے, اور جہاں پہ تھوڑا سا ہم ان سے الائن نہیں کریں گے وہاں پہ وہ ہمیں ڈنڈے مارے گا. تو یہ تھوڑی سی گھبراہٹ والی بات ہے, لیکن بہرحال اس کا بھی افتتاح ہو گیا. فیصل آباد کے اندر میٹرو بس کا بھی اپروول ہو گیا ہے. یہ جب اس کا روٹ میپ آؤٹ ہوگا ہمارے سامنے آئے گا تو فیصل آباد کی جس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے شہر کو, تو ہم آپ کو بتا پائیں گے یہ افیکٹو ہے کہ نہیں. لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں وہی چیزیں کر رہی ہے جو پی ایم ایل این ہمیشہ پنجاب میں کر رہی تھی. یعنی کہ قانون سازی کے حوالے سے ماس وائی جو ڈیفیمیشن لا والا ہے, آپ کو کوئی میجر چینج نہیں نظر آ رہا. باقی سارے ترقیاتی کام ہیں, اس پہ کوئی ایسا بحث نہیں ہے جب تک کہ وہ کام سٹارٹ نہیں ہوتے. کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے؟ شاید نہیں. جو 18 سیف سٹیز ہیں اس کے آج تک ہمیں میرٹس نہیں پتہ چلے. ہمیں بتایا گیا تھا کرائم سویئرلی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر یہ بات سچ ہے تو لاہور میں تو ہر سال کرائم بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, وہ سیف سٹی کافی دیر سے ہے. اسلام آباد پنڈی میں بھی کرائم ہو رہا ہوتا ہے. ملک میں تو ایسا کرائم بھی ہو رہا ہے کہ اسلام آباد سے پولیٹیشین جرنلسٹ غائب ہو رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہے ہیں. ان کی ویڈیو فوٹیجز بھی آ جاتی ہیں. تو یہ سیف سٹی بھی تھوڑی بہت ہمیں کہانی محسوس ہوتی ہے. بہرحال یہ رف مریم نواز کا ہم نے آپ کو ایک کیلنڈر بریک ڈاؤن دے دیا. جو مریم نواز صاحبہ اس سارے کے اندر ایک پی آر ٹیم جو انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے, جو ان کی ہر جگہ ویڈیو فوٹیج بنا رہی ہے اور نشر کر رہی ہے تاکہ میرے اور آپ کے دماغ میں انگرین ہو جائے کتنی وہ محنتی اور اچھی ہیں, یہ بہت ڈیسپریٹ اٹیمپٹ لگ رہی ہے. یہ انہیں سوٹ نہیں کری. ہمارا مشورہ ہوگا انہیں کہ آپ کچھ عرصہ ویٹ کریں, کچھ کام ہو جائیں, کوئی آپ کی عمارتیں کھڑی ہو جائیں, پھر آپ یہ ضرور سارا تماشا رچائیے گا. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ وہ اس پہ خرچ کر رہی ہیں, امید ہے اپنا ہی کر رہی ہیں, عوام کا نہیں کر رہی. لیکن یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی عوام کے خزانے سے ہی آ رہا ہوگا. ایک نئی خبر ہے جی کہ آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گی سندھ سے, یا والد صاحب کی خالی کی ہوئی سیٹ پہ یا بلاول کی خالی سیٹ کی ہوئی سیٹ پہ. یہ بہت اچھا ہے کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی بانی نیپوٹزم ہے, تو یہ اس کو ثابت کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود آپ کو ملیں گے لوگ, جرنلسٹ ملیں گے, اینکرز ملیں گے. ریسنٹلی میں منصور علی خان صاحب کا ویلا دیکھ رہا تھا, تو وہ جو بے نظیر صاحبہ کے کلابے پڑھ رہے تھے کہ جی اگر بے نظیر ہوتی تو ملک کی سیاست ہی بڑی ڈفرینٹ ہوتی. نہیں سر, وہ خود ایک جاگیردار کی بیٹی ہی تھیں. انہوں نے جاگیردارہ نظام کو پروموٹ کیا تھا سندھ کے اندر, اور ڈائنیسٹک پالیٹکس پر ان کا پورا یقین تھا. میرا نہیں خیال کہ وہ گریٹ لبرل چینج تھی جو منصور صاحب کو لگتی ہے. ہمارے ملک میں ایک انفارچونیٹ یہ ریالٹی ہوتی ہے کہ ہم نا آئیڈیولائز کرتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ آف اسٹوپیڈیٹی, میں جہالت کے لیول تک. مجھے عمران خان پسند ہے لیکن میں جاہل نہیں ہوں. جو عمران خان غلط بات کر کے میں اگر غلط کہوں گا تو منصور صاحب کا بے نظیر کے بارے میں اتنا غلوف کا درجہ رکھنا کافی سرپرائزنگ
تھا, ایٹ لیسٹ میرے لیے تو تھا جب میں ان کا ویلاگ دیکھ رہا تھا. تو آصفہ بھٹو صاحبہ کو پورا تیار کیا جا رہا ہے, اور یہ سارٹ آف لائک راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی جو کانگریس پارٹی کے ہیں, اس طرح ان کو بہن بھائی کو ریڈی کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے ملک کو چلانا اور سنبھالنا ہے. اس میں تھوڑا سا آپ پیپلز پارٹی کا رویہ دیکھیں گے, پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہے, بیک گراؤنڈ کے اندر ہے اس وقت. وہ اپنے آپ سمجھ لے کہ پیادے سیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ, کیونکہ اس معاملے میں آصف زرداری کا دماغ زیادہ چلتا ہے, شیطانی زیادہ نا, تو اس طرح کے عمل میں اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے, تو وہ اپنے پورے پیسے سیٹ کر رہا ہے. ان ادر نیپوٹزم نیوز, جو چیف منسٹر سندھ ہیں انہوں نے پرنسپل سیکرٹری اپنے بردر ان لگا لیے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کسی کو کہ سندھ پورا کا پورا جو ہے وہ ایک نیپوٹزم کا ہب ہے. آئندہ زندگی میں ناظرین آپ کو کوئی بندہ پیپلز پارٹی کلابے پڑھے نا, تو ان کو کہیں گے یار آپ میرا خیال ہے سندھ میں ہی رہیں تو بہتر ہے, اسپیشلی انٹیریئر سندھ میں. مثلا کہ جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقبرہ ہے, جہاں پہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نظر آتے ہیں رات کے اندھیروں میں ان کے جیالوں کو, تو وہاں صاف پینے کو پانی نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, اور وہ تو ان کے پاس قبضے میں پتہ نہیں کب سے لے گا. تو یہ لیول ہے ہمارے معاشرے کا. الحمدللہ ان کو دوبارہ الیکٹ کر دیا گیا, کیا کہہ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو اوور آل ہم نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ پی ٹی آئی اپنا بیانیہ آہستہ آہستہ بدلے گا, اب آپ اس کو سارے کہہ لیں جو نشانی ہے نا وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اگر آپ علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس کی باڈی لینگویج بھی دیکھیں, احسن اقبال اور امیر مقام کے ساتھ جو وہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بڑے ڈیفیٹڈ لگ رہے تھے ہمیں. جو ہم نے گفتگو کے شروع میں بات کی تھی اصول کی, ہم نے کیوں کی تھی. دیکھیں آپ سیاستدان آتے ہیں اپنی سیٹوں کی خاطر, اپنے ٹکٹوں کی خاطر لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں, ان میں غصہ دلاتے ہیں, ان کو جذباتی کرتے ہیں, ان کا لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان کراتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیسے کرواتے ہیں. جب لوگ پولیٹیکلی چارج اور موٹیویٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ ذاتی کاروبار نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں ہم نے ایک موومنٹ کو سکسیسفل بنانا ہے. آپ عمران ریاض خان کو دیکھ لیں, جو اس کے ساتھ زندگی میں ہو گیا, جو ارشد شریف کے ساتھ ہو گیا, تو لوگ اپنی ذاتی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں, اور یہ کسی بھی لمحے بیانیہ ہی سارا بدل لیتے ہیں. اگر آپ پچھلے 2 سال میں جو پی ایم ایل این, پی پی پی, اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے زیادتیاں کی ہیں ان کو ایک سیکنڈ کے لیے اگنور کریں, انہوں نے کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم بہت ڈیٹیل میں وہ کور کرتے رہے ہیں. میں کچھ زیادتیاں جو پی ٹی آئی نے کی ہیں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. پی ٹی آئی نے پورا بیانیہ بنایا کہ امریکہ نے سازش کی ہے ہمیں نکالنے کے لیے, وہ اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی ہے پیچھے ہمیں نکالنے کے لیے, آہستہ آہستہ وہ اس موقف سے بھی رجوع فرما رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے, ان کو ملک واپس لانے کے لیے. اب وہ اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. ابھی ہمیں الیکشن کے دوسرے دن بتایا گیا تھا کہ جی 180 سیٹوں کا ہمارا مینڈیٹ ہے, 100 سیٹیں ہماری چوری کر دی گئی ہیں, صرف 25 یا 28 کیس ای سی پی میں گئے. یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ ہی ہے, اب کیا ہو سکتا ہے, اور عوام کو غصہ دلاتے ہیں, ان کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں. آپ عوام ضائع کر رہے ہیں کیونکہ آپ صحیح ٹریک پہ ہوتے ہیں لیکن چیز کو غلط بڑھا چڑھا کے آپ عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں جمہوریت میں سب سے کرٹیکل جو اثاثہ ہے وہ عوام ہے. کسی سیاسی جماعت نے ذہن سازی نہیں کی عوام کی بہتری کے لیے, انہوں نے ذہن سازی کی اپنے مقاصد اور مفاہمت کے لیے. اس کی ایک اور ہم نے مثال بھی ریسنٹلی دیکھنے آئی ہے مریم اکرام کی صورتحال میں. مریم اکرام پی ایم ایل این کی صنم جاوید ہے. میں اس بات کو سمجھیے گا کہ صنم جاوید جو کام سر انجام دیتی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ تنقید کا نشانہ بناتی ہے مریم نواز کو, جگتے مارتی ہے, پھپکے کستی ہے, اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے, نہیں ہونا چاہیے کسی انسان کے ساتھ. تو مریم اکرام اس کا تقریباً ایکویولنٹ ہے, شاید اتنی فنی نہیں ہے جتنی صنم جاوید ہے, لیکن اس کا ایکویولنٹ ہے. سب کو پتہ ہے کہ اگر صنم جاوید کے پیپر منظور ہو جاتے تو انہوں نے الیکشن لڑنا تھا اور شاید جیت بھی جانا تھا. تو پریمپٹیولی مریم اکرام صاحبہ کا نام بھی نامنیٹ کر دیا گیا ریزرو سیٹس کے لیے نون لیگ کی طرف سے. تو نون لیگ کے اندر سے ہی اتنی نفرت اٹھی ان کے خلاف, کیونکہ نہ وہ پرانی پارٹی ایکٹیوسٹ تھی یا لوئلسٹ تھی یا ان کی ایئرز آف سروس تھی, اور سیدھی سی بات ہے کہ ایک عام گھر کی خاتون تھی. کوئی بھی نہیں چاہتا تھا سیاسی جماعت میں جہاں پہ اربوں پتی عورتیں بیٹھی ہیں کہ ایک عام گھر کی لڑکی اوپر آ سکے. تو جو اس کے خلاف مہم چلی ہے, پھر سبسیکوئنٹلی نون لیگ کو اس کی نامینیشن واپس لینی پڑی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے جو آئی کیو لیول ہے وہ نہیں بڑھایا, ہم نے اس کو باقاعدہ ریڈیوس کیا.
کیونکہ نہ صنم جاوید کی کوئی کوالیفیکیشن ہے MNA بننے کی، نہ مریم اکرام کی ہے۔ کوالیفیکیشن تو ویسے ہماری چیف منسٹر صاحبہ کی بھی نہیں ہے، لیکن چلے ان کو ہم پاس دے دیتے ہیں کہ چلو انہوں نے گھر کے اندر بہت سیاست کھیل کے سیکھ لی۔ یہ ایک اوور آل مسئلہ ہے۔ اگر اس سب کو آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے جرنلسٹ کی گفتگو ہے وہ کتنی گر چکی ہے، چاہے وہ غریدہ فاروقی صاحبہ ہوں، چاہے وہ طلعت حسین صاحب ہوں، چاہے وہ کچھ شاہ زیب خان زادہ صاحب کا ہو، چاہے وہ عمران ریاض خان صاحب کے کچھ ویلاگز ہوں جو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ایتھیکل ہوتے ہیں۔ اب یہ سب اچھی جرنلزم کر سکتے ہیں لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں ان کو ان کے پیسے نہیں دیتی، وہ ان کو ہٹ پیس بنانے کے پیسے دیتی۔ اس میں پیسہ کما جاتا ہے جرنلسٹ، سیاسی جماعت اپنا بیانیہ پیش کر دیتی ہے، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا۔ اگر آپ دیکھیں جو مریم اکرام کے خلاف کچھ گفتگو ہوئی ہے پچھلے 2-3 دن، جو صنم جاوید کے خلاف نون لیگ نے کروائی تھی ایک زمانے میں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا گر گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اشرافیہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم کچھ آپ کو امریکہ کی نیوز دینا چاہیں گے اور یہ آخری نیوز ہوگی ہماری سیگمنٹ کی۔ امریکہ نے بین موو کر دیا ٹک ٹاک کے خلاف۔ اب بظاہر لوگ کہیں گے جی وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، لوگوں کی مرضی کی ایپ انہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن آج ہم آپ کو سوشل میڈیا ایپس کی ایک سچائی بتائیں گے۔ سوشل میڈیا ایپس دنیا کا نیکسٹ ویپن ہے۔ ویپن اس طرح نہیں جس طرح مریم نواز سوچتی ہے کہ جی بڑی اس پہ ڈیفیمیشن ہوتی ہے۔ ویپن اس طرح کہ جو ڈیٹا آپ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ لارج کمپنیاں بیک اینڈ پہ بیچ رہی ہوتی ہیں اور اسے اربوں ڈالر کما رہی ہوتی ہیں، اور وہ ڈیٹا جو آپ کی ساری چوائسیز ہوتی ہیں، جو آپ کی ساری تصویریں ہوتی ہیں، آپ کی ساری لوکیشنز ہوتی ہیں، وہ بک رہا ہوتا ہے، اور عموماً یہ دوسری سرکاریں کی انٹیلیجنس ایجنسیز خرید رہی ہوتی ہیں۔ یہی امریکہ کا فیئر ہے ٹک ٹاک کے ساتھ کہ چائنا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کیونکہ ٹک ٹاک ایک چائنیز کمپنی ہے اور چائنا کی کوئی بھی کمپنی سرکاری مراسم کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی، کہ ان کا یہ ڈر تھا کہ ٹک ٹاک امریکہ کا جو ہے وہ اب ڈیٹا بیچ رہا ہے چائنا کی گورنمنٹ کو، جو استعمال کیا جا رہا ہے امریکن پاپولیشن پہ اسپائی کرنے کے لیے، اور اس ڈیٹے کا ایکسیس اتنا ہوتا ہے کہ اس کا ایکسیس پینٹاگون، ساری یہ سیف اینڈ سیکیور سائٹس کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے تحت کہ ہم جتنا ڈپینڈنٹ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ہم نے اپنے پلیٹ فارمز ڈیولپ نہیں کیے، جو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں ڈیٹے کا، اس کا ہمیں خمیازہ کبھی نہ کبھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ بات عموماً لوگوں کی عقل نہیں پڑتی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں ایک گریٹ کنسپریسی چل رہی ہے اور الومناٹی ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کو پکڑ لے گی کھا جائے گی، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں وہ ڈیٹا امریکہ یا چائنا کو بیچ رہی ہیں، چائنا اور امریکہ نیا سے نیا پروڈکٹ بنائی جا رہے ہیں ٹیلر میڈ اس ڈیٹا کے مطابق۔ یہ ایک اوور آل کنزیومرسٹک لائف سٹائل ہے جو نیو کیپٹلزم کا آپ کہہ سکتے ہو برین چائلڈ ہے، کہ وہ نئے سے نئے پروڈکٹ بنا کے آپ کو دیتے رہیں گے تاکہ وہ آپ کو میٹرکس کے اندر دبا کے رکھیں۔ جب ہم میٹرکس کہتے ہیں تو قطعاً ہمارا اینڈو ٹیٹ والا مطلب نہیں ہوتا۔ میٹرکس کا مطلب ہوتا ہے ایک سیٹ سیریز آف موشنز، کہ یہی ٹاسک آپ پرفارم کرتے رہیں آن ریپیٹ اور اس ڈبے کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اگر آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو ہمیں وہی سیاستدان، وہی شکلیں، وہی ان کی 19-20 کی فرق سے کرپشن، 19-20 کی فرق سے مورل کرپشن، 19-20 کے فرق سے ان کے گھٹیا حرکتیں بار بار ہمیں دیے جاتے ہیں۔ ہمیں وہی جنرل، چیف آف آرمی سٹاف جو ہوتے ہیں، جو ڈکٹیٹرشپ لاگو کرتے ہیں، انہی پرمیوٹیشنز میں دوبارہ ملتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت آ گیا کہ ہم اپنے کنزیومر لائف سٹائل سے باہر نکلیں، اور یہ جو ہمارے اندر ایک گریڈ پیدا ہو چکی ہے پیسے کے لیے اور پاور کے لیے، ہم اس سے باہر نکلیں۔ کیونکہ اگر ہم نہیں باہر نکلے تو میں آپ کو یقین دیتا ہوں آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح مرضی کی گیم کھیل لیں، جنہوں نے یہ گیم بنائی ہے آپ ان سے جیت نہیں سکتے۔ آپ کو چیزیں بائیکاٹ کرنی ہوں گی، آپ کو پین اسلامزم کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو اصول کے لیے مرنا ہوگا۔ کیونکہ میری دین کی بہت کم تعلیم ہے، بہت بڑے بڑے عالم موجود ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں، لیکن جو میں نے ابھی تک اخذ کیا دین کا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی نیت پہ اور آپ کی ایفرٹ فار دیٹ نیت پہ آپ کو اجر دیتے ہیں، وہ رزلٹ پہ نہیں دیتے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان آپ سب عہد کریں کہ آپ اصول پہ کھڑے ہوں گے، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ اصول اور سچ پہ زندگی گزاریں، رزلٹ کی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ رزق اللہ نے ہم سب کا مقرر کیا ہوا ہے۔
کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی سیاستدان، کوئی جج وہ آپ سے چھین نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔